1968 سے 1979 تک کے 11 برس میں صدام حسین اگرچہ عراق کے صدر نہیں تھے، لیکن حقیقی طاقت انہی کے پاس تھی، اور جب 1979 میں وہ باقاعدہ عراق کے صدر منتخب ہوئے تو اس وقت ان کی عمر صرف 41 برس تھی۔ عراق کی باغ ڈور سنبھالنے کے بعد صدام حسین نے اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کا مشکل کام اپنے ذمہ لیا۔ انہوں نے رفتہ رفتہ ایجوکیشن، زراعت، صنعت اور سماجی ترقی کے لیے منصوبوں کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ سعودی عرب کے بعد مشرق وسطیٰ میں تیل کے سب سے بڑے ذخائر عراق میں دریافت ہوئے۔ سعودی عرب کے برعکس عراق کی سرزمین پر دجلہ اور فرات بھی بہتے تھے، آب و ہوا بھی خوشگوار تھی اور کھیتی باڑی کے لیے بھی سازگار تھی۔ اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے عراق نے ان تمام شعبوں میں تیزی سے ترقی کرنی شروع کر دی۔ صدام حسین کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے عراقی افواج کی بنیاد رکھی اور بہت جلد سارے عرب ممالک میں عراقی آرمی، ایئر فورس اور نیوی کا شہرہ ہونے لگا۔ 22 ستمبر 1980 کو عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں صدام حسین کو امریکہ کی اشرباد بھی حاصل تھی۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ جنگ شروع کرنے میں عراق کا بھرپور ساتھ دیا تاکہ اس امریکی مقاصد حاصل کیے جا سکے۔ تاہم ایرانی شہروں پر عراقی یلغار ناکام ہوئی اور 1 سال بعد ایران پر حملے کے 10 برس بعد کویت پر حملہ صدام حسین کی سب سے بڑی غلطی شمار کی جاتی ہے۔ یہ درست ہے کہ صدام کا کویت پر حملہ کرنا غلط تھا، لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی یہ نہیں تھی کہ انہوں نے ایک آزاد اور خود مختار ملک پر دعویٰ بولا، بلکہ غلطی یہ تھی کہ وہ اس سے پہلے ایران پر بھی حملہ کر چکے تھے، اور اس حملے میں انہیں امریکہ کی حمایت حاصل نہیں تھی، بلکہ امریکہ کی طرف سے شدید مزاحمت کا سامنا تھا۔ صدام حسین پر لگائے گئے الزامات صحیح تھے یا غلط، اس بحث سے قطع نظر یہ حقیقت اپنی جگہ انتہائی اہم ہے کہ انہیں ایک ایسے وقت پر سزا دی گئی جب عراق پر غیر ملکی فوجوں کا تسلط تھا اور ان کی مرضی کے بغیر وہاں پہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ بظاہر عراق کی منتخب حکومت نے اپنی ایک قانونی عدالت کے حکم پر سزا سنائی، لیکن کون نہیں جانتا کہ یہ غیر ملکی افواج کی نصب کردہ کٹ پتلی حکومت تھی، اور ان کی نام نہاد عدالت کے جج غیر ملکی آقاؤں کے اشارے کے بغیر سیاسی اہمیت کا حامل کوئی بڑا فیصلہ سنانے کا خیال بھی دل میں۔ عراق کے معزول صدر صدام حسین کو عید کی صبح 30 دسمبر 2006 کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ایک روز پہلے یہ خبر نشر کی گئی تھی کہ امریکی افواج نے صدام حسین کو عراقی حکام کے حوالے کر دیا ہے اور اب ان کی سزا پر عمل درآمد میں 1 دن کی تاخیر بھی نہیں کی جائے گی۔ سو اس ارادے پر منوعاً عمل ہوا اور عید کا دن گزرنے کا انتظار بھی نہ کیا گیا۔ یہ بھی خیال نہ کیا گیا کہ عرب اسلامی روایات کے تحت حج کے ایام میں خون بہانے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔